بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام القرآن اردو نشریات میں آج یہ 8واں درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ البقرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر گزاری کا معاملہ ہے، اور بتایا گیا کہ اگر صحیح معنوں میں تم اللہ کے بندے ہو، یہ اللہ کی بندگی ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ کی بندگی ہوگی یہ، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی شکر گزاری ہوئی تو یاد رکھنا یہ کسی اور کی پھر بندگی ہوگی۔ اس سلسلے میں جو پچھلے چند سالوں سے یہ بہت زیادہ جماعت کے اندر مسئلہ اٹھا تھا کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے شکر گزاری کا سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا یا یوسف علیہ السلام کو کیا، تو امیر جماعت ضد کرتے تھے کہ یہ جو شکر گزاری کا سجدہ ہے یہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ کہتے ہیں شکر گزاری کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بے اختیار سجدے میں گر گئے، تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھو شکر گزاری کا سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، اور وہ پورا خاندان جو بہت ہی مجاہدوں کا خاندان ہے وہ تو شرک کے دشمن گزرے ہیں، تو وہ کیسے ایک دوسرے کو سجدہ کر سکتے ہیں، اور پھر نبی ایک دوسرے نبی کو سجدہ کرے اور پھر باپ بیٹے کو سجدہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ شکر گزاری کا سجدہ اللہ کو تھا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارا کا سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس طرح یہ شرک ان کے اندر آ گیا، پھر اپنے شرک میں بڑھتے چلے گئے۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، تو شکر گزاری صرف اللہ کی ہے۔ سارے انبیاء اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے گزرے ہیں، اور اللہ کی شکر گزاری میں اللہ کے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، مشکل پریشانی میں صبر کرتے ہیں، اور جب خوشحالی اور خوشی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنا یہ اللہ کی بندگی ہے، کسی اور کا شکر ادا کرنا پھر یہ کسی اور کی بندگی ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ چار چیزیں خصوصیت کے ساتھ منع کی گئی ہیں، چونکہ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، معاشرے بگڑ جاتے ہیں، دین باقی نہیں رہتا تو ان کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، پھر اس کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ تو بتایا گیا یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں کہ مرا ہوا جانور چاہے پہلے حلال ہو لیکن مر گیا ہے، ذبح نہیں کر پائے ہو تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح خون بہا دیا جاتا ہے، خون حرام ہے۔ سور کے گوشت یہ بھی نجس ہے، حرام ہے۔ اور ہر وہ ایسی چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی دی جائے، یہ وہاں بہت بڑا یہ ایک شرک چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر و نیاز ہوتی تھی، حبل لات منات کی نظر و نیازیں ہوتی تھی، ان کے نام کے بکرے اور چھترے یہ کاٹتے تھے۔ یہ بالکل سمجھ لیجیے آج کے دور کے اندر جو یہ مسلمان کر رہے ہیں، خاص کر کوئی بر امام بکرا چرا رہا ہے، کوئی علی جوہری کی دیگ بانٹ رہا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کھا رہا ہے، 10 محرم کو یہ سبیلیں لگاتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی، اور 12 ربیع الاول کو کیک کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتنے مزاروں کے اوپر یہ چادریں اور چڑھاوے اور عرس اور میلے کے موقع پر غلوں کے اندر پیسے ڈالتے ہیں، اور حلوے اور دودھ، اور ہر علاقے کے اپنے اپنے رواج ہیں۔ تو یہ ساری شرک کی چیزیں ہیں، اور جو اس کا کرنے والا ہوتا ہے وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو جو برکت سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی شرک کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ یہ حرام ہے، نجس ہے، اور 4 جگہ قرآن کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ آیا ہے کہ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس ہے۔ تو آج امت مسلمہ بنو سلوہ سمجھ کر کھا رہی ہے، اور یہ نظر و نیاز کا شرک بھی ان کے اندر آ گیا۔ حالانکہ ہر صلوات کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی مالی اور فعلی عبادت جو ہے یہ ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لیکن اس پر قائم نہیں رہتے ہیں۔
یہ ان کے مولویوں اور پیروں نے ان کو شرک کے انجیکشن دیے۔ فرمایا ہاں جو مجبوری کی حالت میں، اور وہ بھی اس سے کہ کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی قانون شکنی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی جان پر بن پڑی ہے کسی ایسے ماحول کے اندر، تو اس وقت صرف چند لقمے صرف جان بچانے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں، تو وہ ایک ایسی جو ہے اضطراری کیفیت میں اس کی گنجائش نکالی گئی ہے۔ تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تمہاری مجبوریوں کو بھی، لیکن عام حالات میں جس طرح اس کو سہل سمجھ کے کھایا جا رہا ہو تو یہ خالص مشرکانہ انداز ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیوی فائدوں سے انہیں بینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ پھر وہ آیت آگے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، سخت لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا، کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسی ان کی بدبختی ہے کہ کتنی پوری زندگی نبی نبی کرتے، کالا کال اللہ تعالیٰ و کال رسول کہتے کہتے گزری، توحید پھیلاتے اور اس طرح کی چیزیں جہاد کرتے، اور ساتھ شرک لے کے آئے ہیں، کوئی واسطے وسیلے کا شرک لے کے آیا ہے، کوئی رکوع اور سجدے کا شرک لے کے آیا ہے، کوئی جمہوریت کا شرک، کوئی تعویذ گنڈے کا شرک، کوئی پکاروں کا شرک، کوئی یا علی مدد پکارا ہے، کوئی بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک لے کے آئے گا، کوئی بادشاہ کے سامنے جھکنے کا شرک لے کے آئے، سارے کے سارے جو بھی شرک لے کے آئے گا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں بدبخت جنہوں نے ضلالت کو خریدا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مغفرت کا اعلان کیا تھا کہ ایماندار اگر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو، تو اللہ کی مغفرت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی، جنتیں تمہارے حصے میں آئیں گی، تو انہوں نے جنتوں کی بجائے جہنم کو ترجیح دی ہے۔ کیسی ان کی ہمت دیکھو، ان کا دماغ دیکھو ان سرفیروں کا۔ فرمایا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں میں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں میں، اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں۔ دیکھیے عہد و پیمان کی کتنی اہمیت ہر جگہ بتائی گئی ہے، کیونکہ دنیا کا پورا سسٹم اسی کے اوپر چلتا ہے، عہد و پیمان پورے کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ ساری چیزیں مومنوں کے اوصاف ہیں۔ تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں مومن جو تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب پتہ چلا تقویٰ کا کیا معاملہ ہے۔ تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کھول کے بیان کیا ہے، کہیں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ تقویٰ والے وہ ہیں جو ایمان لائیں اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کبیر کریں اور قتال تک پہنچے، یہ تقویٰ والے ہیں۔ کہیں سورۃ العصر کے اندر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایمان خالص ہے، عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق ہے، اور وتواصوا بالصبر ہے۔ فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس کی آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست طریقے سے اس جرم کی بے خونی کی ہے۔ جب قاتل کو پتہ ہو کہ اگر میں جب پکڑا جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا تو کس طرح یہ رکے گا۔ دیکھیے جس طرح سعودی عرب کے اندر یہ قتل کا بدلہ قتل ہے تو وہاں یہ شرح کم ہے۔ یہ اور بات کی دوسری وہ گنبد اور قبر پرستی کا شرک ان کے اندر ہے، بادشاہ پرستی اور مسلک پرستی، اور یہ اجرت کے معاملے میں بھی
کچھ شرک ان کے اندر اور کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، لیکن جو سزائیں وہاں جس انداز سے ہیں تو اسلامی سزائیں جو جہاں بھی نافذ ہوتی ہیں، بہرحال یہ مومنوں کے لیے ہوتی ہیں، کافر و مشرکوں کے اوپر تو کیا شریعت نافذ ہوگی، کیا ان کے اوپر اسلامیت تو اپنی دنیا کی خاطر اس طرح کی کرتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی جہاں بھی اللہ کا کوئی قانون نافذ ہوگا اس کا نتیجہ سامنے ضرور آئے گا۔ فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اصل میں یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ وراثت کے قوانین ابھی نافذ نہیں ہوئے تھے، تو جب یہ چیزیں نافذ ہو گئیں پھر ان چیزوں کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن یہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ پتہ رہے کہ پہلے یہ احکامات تھے۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ صلح کرائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کوئی ایسی وصیت اگر بندہ کر جائے جو چار مناسب بندے کہیں یہ بڑی ظلم اس نے زیادتی کی ہے، اپنے وارثوں کو اس نے محروم کر دیا ہے، تو پھر وہ مناسب طریقے سے اس کا وہاں فیصلہ کر لیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے یعنی صوم فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ یہ دیکھیے خطاب ہر ایک سے نہیں ہے، صرف مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنوں یعنی جو اللہ کے مومن بندے ہو، تمہاری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے، تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں بخشنے کے لیے، جو اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان چکے ہو۔ باقی جو کفر شرک کے اندر ہو، چاہے پکار کا شرک ہو، یا علی مدد کرنے والے، یا رسول مدد کرنے والے، یا غوث مدد کی پکاریں لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، بے حق فلاں بے حرمت فلاں والے، اور وسیلے کے شرک والے، یعنی چاہے جمہوریت کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، مسلک پرستی کا شرک ہو، یعنی اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہوں، دیوبندی کہلاتے ہوں، اہل حدیث اور سلفی، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی روزے نہیں ہے، کوئی صوم ان کے اوپر نہیں ہے۔ ان کے اوپر بس ایک ہی چیز فرض ہے، اس کا نام ہے جہنم کی آگ، کیونکہ ہر شرک کرنے والے کو اس کے اندر ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ توبہ کر لے تو پھر اس کے اوپر یہ سارے احکامات ہیں جو مومنوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ فرمایا چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو فدیہ دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے اسلام کے احکامات بڑے فطری ہیں، بتدریج نازل ہوئے ہیں۔ یہ پہلے احکامات اس انداز سے تھے کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے، لیکن ساتھ ہی ذرا زور دیا کہ جو روزہ رکھنے کے فائدہ حاصل ہوں گے تمہیں وہ فدیہ دینے سے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ابھی آگے وہ آیات آ رہی ہیں کہ یہ والا معاملہ ختم کر دیا گیا، آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، فدیے سے معاملہ نہیں چلے گا۔ فرمایا اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، یعنی جس کی برکتیں جو جسم کے اوپر، خیالات کے اوپر اور ایمان کے اوپر آتی ہیں وہ پیسے دینے سے نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ دیکھیں یہ قرآن الفرقان ہے۔ کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں اور فریبکار وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھی کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا یہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ وہ قرآن پڑھو نا، پہلے قرآن پڑھو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا جھوٹے کون اور سچے کون ہیں، اس کے بعد سچوں کا ساتھ دو۔ یہ تو حق اور باطل کو بالکل علیحدہ کر دینے والی کتاب ہے۔ قد تبین الرشد من الغی کہہ دیا گیا، حق اور باطل کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اصل میں وہ سمجھنے نہیں چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جو راہ راست دکھانے والی حق اور باطل کا فرق کھول کر علیحدہ کر دینے والی یہ کتاب ہے، لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ دیکھیں فدیے کا معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے، اس چیز کو قائم رکھا گیا۔
اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں، کیونکہ مالک بہت مہربان ہے۔ سفر کی سختیاں ہوتی ہیں، مریض اگر کوئی ہے یا بہت ہی زیادہ کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، یا اس طرح اور بھی چند لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ یعنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمائی، سختی نہیں مالک چاہتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ دیکھا ہر جگہ وَلَا اللَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کی شکر گزاری اللہ کی بندگی ہے، اور بندوں کی شکر گزاری کے لیے سجدے کرنا، رکوع کرنا، یہ جہالت کی انتہا ہے، شرک کی چیز ہے۔ یہ فرمایا، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ رائے راست پا لیں۔ بتائیے اس سے زیادہ کوئی آسان بات ہو سکتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھیں کہ یعنی اللہ کہاں ہے، کیسے ہے، نظر تو نہیں آتا، ان کو کہو میں قریب ہوں، یعنی اتنا قریب ہوں۔ سورہ کاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ان کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہٰذا مالک فرماتا ہے مجھے پکارو۔ دوسری جگہ فرمایا قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، یعنی فیصلہ صادر کرتا ہوں۔ اور یہاں بھی بتایا کہ میں پکاروں کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ بتائیے پھر بھی اگر کوئی یا رسول مدد کرے یا علی مدد کرے تو پھر بتائیے اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جہنم کو پہلے بنایا اور یہ انسانوں کو بعد میں یہاں یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگ چاہے واسطے وسیلے والے ہوں، عرس اور میلے والے ہوں، بے حق فلاں اور بے حرمت فلاں والے ہوں، جمہوریت والے ہوں، جو بھی شرک لے کے آئے گا وہ ہمیشہ کی آگ میں جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ پھر اور مالک نے آسانیاں فرمائی، فرمایا تمہارے لیے روزوں کی زمانے میں یعنی اس مہینے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ تو یہ انداز دیکھیے مالک کا کیا انداز ہے، کس طرح باتوں الفاظ کا چناؤ دیکھے۔ تو جن لوگوں کو تھوڑا بہت یہ کھٹکا ہوتا تھا ان کا یہ کھٹکا دور کر دیا گیا کہ نہیں، یہ نہیں کہ تذبذب کے اندر رہ کے کچھ اعمال کرو، نہیں، اب اللہ کی طرف سے اجازت دی جا رہی ہے، بالکل تمہارے لیے کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، یعنی جو بھی چیز اولاد یہ وہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، مالک نے، وہ بہت ہی زیادہ نوازنے والا ہے۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی داڑھی سے سفیدہ صبح کی داڑھی نمایاں نظر آئے، اور ثم اتم الصیام الی اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ یہ دیکھیے گویا جس طرح ایک دو ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں، جیسی سرحد کے اندر ایک لائن ہوتی ہے، چاہے ایک قدم آگے رکھو تو اس ملک کی سرحد میں انسان اس ملک میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رات کے بعد جو دن آتا ہے اس کی جو سرحد آتی ہے وہ صبح کے وقت جیسی ادھر سے یعنی مشرق والی سائڈ سے جب یہ سفیدی اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے اور کالی جیسا محسوس ہوتا ہے دن آ رہا ہے، تو وہ روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شام جیسا سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی طرف نہیں بلکہ مشرق کی طرف دیکھو، ادھر سے کالی سی ایسی وہ چیز محسوس ہوتی ہے، گویا ایسا لگتا ہے رات آ رہی ہے، یہ روزہ دار کے افطار کا وقت ہے۔ باقی وہ جو تھوڑا سا لیٹ کر کے آتے ہیں یہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کے اوپر روزے فرض ہی نہیں ہیں وہ احتیاطیں کرتے ہیں اتنی زیادہ۔ باقی ایک حدیث کے اندر آتا ہے ام المؤمنین کہتی ہیں جب تک سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی سے مراد یہ جیسا سورج غروب ہو اس کے بعد روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا ہے تو لوگ بھلائی کے اوپر رہیں گے۔ فرمایا اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصرات بیان کرتا ہے، یعنی کھول کے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا
کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع ملے۔ یہ دیکھیے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھے طریقے سے رہنے اور ایک دوسرے کے حق کے اوپر دسترازی کرنے سے منع کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کرو، دوسرے کی زمینوں کے اوپر قبضے نہ کرو، اور دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اور رشوتیں دے کر اپنے یعنی حاکموں کے سامنے لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم فلاح نصیب ہو جائے تمہیں۔ دیکھیے اصل چیز بنیادی ایمان اور عقیدہ ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، یہ کھٹکا رہے، یہ اصل چیز ہے۔ لیکن جب ایمان نہیں رہتا ہے قوموں کے اندر تو اس کے بعد یہ چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، اور کبھی رفع یدین پر جھگڑے ہوں گے، کبھی افطاری کے وقت پر جھگڑے ہوں گے، کبھی یعنی سحری کے وقت پر جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان تو ہے نہیں ہے، عقیدہ تو ہے نہیں ہے، توحید تو ہے نہیں ہے، اللہ کی پہچان تو ہے نہیں۔ اس لیے آج یہ سارے مسلکی جھگڑے ہیں، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، اور سیاسی لوگوں کے بھی آپس میں یا قوموں کے آپس میں جھگڑے ہیں، یہ ایمان میں خرابی کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر ایمان ٹھیک ہو جائے تو مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے یعنی زمین والے اللہ پر ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتا، پرنالے کھول دیتا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے، اور اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی کے ساتھ پکڑا ہے۔ تو آج پوری دنیا میں جو افراتفری ہے، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، یا انڈیا ہو، پاکستان ہو، جہاں بھی چیچینیا ہو، ادھر یوکرین میں ہو معاملہ، رشیا کے اندر جو یہ ہوا ہے، چائنا، انڈیا، سب ہر جگہ پوری زمین کے اوپر انسانوں نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے کلمے کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ دنیا میں ابھی ہلکے عذاب ہے، مرنے کے ساتھ ان کو بہت بڑی آگ کے اندر دھکیلا جائے گا، اور قیامت کے بعد ان کو اشد العذاب کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنے پناہ میں رکھے۔